جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ 2 روز پہلے امریکہ نے ایک اٹیک کیا، ڈرون اٹیک کابل میں، اور اس کے نتیجے میں جو القاعدہ کا چیف تھا ڈاکٹر احمد الظواہری، وہ قتل ہوا۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک مختصر اسٹیٹمنٹ میں یہ کنفرم کیا اور کہا کہ کوآرڈینیٹڈ بڑی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، اور یوزلی یہ CIA ہی اس قسم کی آپریشن کرتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا، گو کہ وہ ایک شہری آبادی میں مقیم تھا الظواہری، لیکن کوئی شہری کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا۔ تو چلیے، یہ تو بہت اچھا ہوا، ہمیں اطمینان ہوا۔ پھر سیکرٹری بلنکن نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان جو ہیں، طالبان کی حکومت جو ہے، وہ جو 29 فروری 2020 کا امریکہ اور طالبان کے درمیان جو معاہدہ تھا، اس کی پاسداری نہیں کر رہا، کیونکہ اس میں بڑے واضح طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں گے جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں، القاعدہ ہے یا ISS ہے یا پھر اور بھی جتنی بھی دہشت گرد کی تنظیمیں ہیں، اور یہ ان کو کابل افغانستان میں اسپیس فراہم نہیں کریں گے اور ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ تو چونکہ ظواہری جو ہے وہ کابل میں ایک شہری علاقے میں رہ رہا تھا جہاں شہری آبادی ہے، تو وہاں لگتا یہی ہے کہ جو طالبان کی حکومت ہے انہوں نے پوری طرح اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا القاعدہ کے ساتھ۔ دوسری طرف کابل گورنمنٹ نے بھی ایک بیان دیا اور کہا کہ یہ بالکل خلاف ورزی ہے، اگر کوئی اس قسم کی بات تھی تو ہمارے ساتھ مل کے اس قسم کا کام ہم سے پوچھ کے کام کرنا چاہیے تھا، اور یہ افغانستان کی ساورنٹی کے خلاف ہوا۔ پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اب یہ ایک لحاظ سے، اور پاکستان کے جو ڈیٹیکٹرز ہیں باہر دنیا میں، انہوں نے بھی، اور خاص طور پاکستان نے بھی، ہمارے کچھ اینالسٹ ہیں انہوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ پاکستان کی ساورنٹی کہاں گئی، یہ ڈرون اڑا کہاں سے، کیا پاکستان نے دوبارہ کوئی شمسی بیس ٹائپ چیز دے دی ہے؟ تو یہ تو پاکستان کی ساورنٹی پھر وہی مشرف والا زمانہ آ گیا ہے، اور پھر اللہ خیر کرے کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ، چونکہ اکنامیکلی اس وقت ہمیں سخت ضرورت ہے امریکہ کی، تو ہم ہر چیز جو ہے امریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور پھر اس سے یہ بھی ہوگا کہ طالبان کے ساتھ بھی ہمارے جو حکومت ہے کابل میں، ان کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہونے کا ایک خطرہ ہے، کیونکہ طالبان یہ پسند نہیں کریں گے کہ اگر پاکستان نے اپنی فضائی جو ہے ایئر اسپیس پرووائڈ کی ہے، اجازت دی ہے۔ میرا اپنا دیکھیے دو تین باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جہاں تک ساورنٹی کا تعلق ہے، ساورنٹی تب آپ کی کمپرومائز ہوتی ہے جب کوئی ملک جو ہے آپ کی اجازت کے بغیر کوئی ایسی کارروائی کرے جو آپ یا آپ کے ملک کے اندر ہو، جس طرح فار دیٹ میٹر اسامہ بن لادن کا جو معاملہ ہوا تھا مئی 2011 میں، یا اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو جو 90s میں کلنٹن کے زمانے میں جب کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا، تب جو کروز میزائلز پاکستان کی حدود سے گئے تھے، وہ بھی پاکستان کی ساورنٹی کی خلاف ورزی تھی۔ اسی طرح جو ہے پلوامہ کا جو اٹیک تھا 14 فروری 2019، وہی پاکستان کی ساورنٹی یا اسپیس کی، ایئر اسپیس کی خلاف ورزی تھی۔ تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر پاکستان نے ایک کوآرڈینیشن کی ہے CIA کے ساتھ یا امریکی ایجنسیز کے ساتھ، اور ان کو اجازت دی ہے کہ آپ ہماری جو فضائی ہماری اسپیس جو ہے ایئر اسپیس، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ ساورنٹی کے خلاف تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا ایک کامن آبجیکٹیو ہے دہشت گردی کے خلاف۔ ایک لحاظ سے اگر ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے، اس میں ساورنٹی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسرا میرا احساس یہ ہے کہ یہ شاید طالبان بھی اس پہ آن بورڈ تھے، اور یہ ایک اسلام آباد، طالبان اور واشنگٹن DC کے درمیان ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی۔ طالبان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ 9/11 سے اس سے پہلے بھی وہ القاعدہ یا اسامہ بن لادن کو بھی اپنا گیسٹ کے طور پہ سمجھتے رہے، اور ان کے کلچر میں یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی کو اپنا مہمان بنا دیں تو پھر چاہے وہ آپ کو دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو پھر آپ اس کو پوری طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں۔
تو یہی معاملہ ان کا بھی تھا، لہٰذا انہوں نے یہ شاید مناسب سمجھا ہوگا کہ اب ہمیں ان چیزوں سے، ایسے لوگوں سے اب تھوڑا سا چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور اگر امریکہ اس کو قتل کر بھی دیتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ طالبان اب جینوئنلی دے آر ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا ورلڈ۔ اور ابھی پچھلے ہی دنوں انٹرنیشنل کانفرنس جو تاشقند میں ہوئی، اس میں ملاقات بھی ہوئی جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں اور اسپیشل انوائٹ جو یو ایس کے افغانستان کے ٹامس ویسٹ، ان کے درمیان ملاقات بھی ہوئی۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہاں یہ معاملہ ڈسکس ہوا کہ نہیں، لیکن اتنا مجھے ایک احساس ہے، میری فیلنگ ہے کہ شاید انٹیلیجنس لیول پہ یہ چیزیں پاکستان اور اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان ڈسکس ہو رہی ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں یہ آپریشن ہوا۔ اور اگر پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس، اور یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی ریپرکشن نہیں ہوگا۔ اگر طالبان بھی آن بورڈ تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا بہت کوئی سیریس ریپرکشن ہونے والا ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں، بلکہ اس سے تو اور میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونیٹیز نکلیں گی، نہ صرف کابل کی حکومت کے لیے بٹ پاکستان اور افغانستان کے لیے بھی۔ تو میں اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس پاکستان نے اپنی سوورنٹی جو ہے وہ دے دی، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، اور جو میرا اپنا تجربہ بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی اور اچھی تھی، کیونکہ ہماری، جس طرح میں نے پہلے کہا، ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے کہ ہم ان معاملات میں ایک دوسرے ایک ممالک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں۔ بس اتنا ضرور ہے کہ ہمیں کوئی مستقل بیس یہاں نہیں دینا چاہیے جو مشرف کے زمانے میں ہوا تھا، اور اگر ہماری ایئر اسپیس استعمال ہوئی ہے اور ہماری اجازت سے ہوئی ہے تو اس میں بھی ہمیں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کہ پاکستان جو ہے یہ تصور کیا جائے گا یہ پاکستان نے اپنی سوورنٹی دے دی ہے۔ یہی بات درست ہے ایک لحاظ سے کہ اس وقت ہمارے اکنامک مشکلات ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ چائنا اور روس ہمارے، بلکہ ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ اس قسم کی اگر کاروائیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ایسی کاروائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظواہری کا قتل ہونا اور ڈرون اٹیک کے ذریعے ایک اچھا عمل ہوا، اور اس سے جو دہشت گردی کو جو اسپیس افغانستان میں اس وقت بھی اویلیبل ہے، چاہے وہ TTP ہو، BLO ہو، BRA اور بہت سی آرگنائزیشن ہیں، ازبکستان اسلامک موومنٹ ہے، ETIM ہے، تو ان تمام آرگنائزیشن کی جو بھی ان کو اسپیس اویلیبل ہے، جو بھی ان کو فنڈ کر رہا ہے، کیونکہ ایک طرف ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں ایک لحاظ سے انسٹیبلٹی رہے، وہ اس کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے ایک کانٹیکسٹ میں، تو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن جہاں جہاں ہمارے انٹرسٹ کنورج ہو رہے ہیں اور اگر ہم تعاون کر رہے ہیں تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔